ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے کہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ 19 تاریخ کو پاکستان کے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر رہی ہے کہ جی ہماری کمٹمنٹ ٹو پیلسٹائن از انٹیکٹ. ہم ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے, ایون ٹرمپ پلان پہ اسحاق ڈار صاحب نے فارن منسٹر نے آ کے کہا, اسمبلی میں کہا کہ آر ریزرویشنز ور ناٹ ٹیکن ان پلیس. دوسری بات یہ کہ مشاہد صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ روبیو جو ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ, انہوں نے ایک نہیں 2-3 مرتبہ کہا کہ پاکستان ہیز ریزڈ کوسچنز اباؤٹ دا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اینڈ وی او دیم آنسرز, وچ مینس پاکستان اندر رہ کے بھی سوال اٹھا رہے ہیں. بورڈ آف پیس پر بتائیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ آف پیس کا بڑا امپورٹنٹ میٹنگ ہے. پہلا تو ہو گیا انوگرل میٹنگ. اب ہمارا ایک ٹھوس رول ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی گفتن نشستن برخاستن کہ ہم فوٹو آپ کے لیے گئے ہیں جی, ٹرمپ سے ہاتھ ملایا, اس کی تعریفیں کی ہیں, واپس آ گئے. نو, قصیدہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بالکل. وی شوڈ ناؤ کم ود اے ویری کلیئر ایجنڈا. کیا ایجنڈا ہے ہمارا؟ میرے خیال میں 3 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پیلسٹائن از نمبر 1. اس میں ہمیں چاہیے کہ جی بورڈ آف پیس کا مینڈیٹ اکارڈنگ ٹو UN ریزولوشن 2803 31 دسمبر 2027 کو ایکسپائر ہوتا ہے. اس سے پہلے فلسطینی ریاست کا اعلان with یروشلم as its capital. نمبر 1. نمبر 2, ایشو آف کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن. خود ٹرمپ نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس از نو لانگر کنفائنڈ ٹو غازہ, اٹس اباؤٹ گلوبل کانفلکٹس. آپ اس کو ڈالیں. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پیس کا مطلب جو تھریٹس ٹو پیس ہیں, انڈیا کلیم کر رہا ہے آپریشن سندور از ناٹ فنش, اینڈ آئی اگری. They are continuing Operation Sindoor through cross-border terrorism, through covert operations, through low-intensity conflict. یہ افغانستان سے مل کے ایک ٹیرر کا ایمرج کر گیا. اسرائیل, انڈیا اینڈ افغانستان. اس میں ہم پوزیشن لیں, ہم کہیں کہ جناب انڈیا نے یہ کیا ہے, ہمارے ہاں یہ خطرہ ہے. کبھی واٹر اگریشن کی بات ہوتی ہے, کبھی کوورٹ آپریشنز کی بات ہوتی ہے, کبھی کراس بارڈر ٹیررزم کی. دس شوڈ بی آن دا ایجنڈا. اب سرکولیٹ تو کریں نا باقی ممبرز کو کہ ہماری یہ ریزرویشن ہے, کیا ہو جائے گا. سو آئی تھنک دیٹ وی شوڈ زیادہ سے زیادہ نہ کر دیں گے نا, لیکن آپ اپنی پوزیشن تو بات تو کریں نا. بات کے ورڈ استعمال نہیں ہو رہا. مور ہم لوگ نہیں بات کرتے کشمیر کی, لیکن ٹرمپ کر رہا ہے. ٹرمپ نے کشمیر کا کتنی دفعہ ذکر کیا کہ دس از اے کور ایشو اینڈ کاز آف کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. میجر ایکنالجمنٹ نا. اچھا, بات یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم بات کریں کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن, شاید ہیز اے بگ کوسچن. میں نے پیلسٹائن اسٹیٹ کی بات کی. نہیں, پیلسٹائن اسٹیٹ اسی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اب بات یہ کہ آن دا گراؤنڈ یہ ہماری آپ کی میری مہینوں سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری پوزیشن ہے اینڈ وی آر سٹنگ ایٹ دا ٹیبل. اچھا, ساتھ ساتھ یہ جو اسرائیلی ہیں وہ تو مٹیریل چینج لا رہے ہیں آن دا گراؤنڈ. دیکھیں نا, مٹیریل چینج لے کے آ رہے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ ان کی کیبنٹ نے کہہ دیا ویسٹ بینک کی انیکسیشن پارٹ آف انیکسیشن, اور جو پلانز اگری کر رہے ہیں کہ جی آ کے وہاں کنسٹرکشن کریں گے ان غازہ. وہ کوئی صاحب اینڈ ڈیفینس منسٹر رہ چکے ہیں جو ہنگری کے, جو اس وقت UAE کی ایک اکیڈمی کو ہیڈ کرتے ہیں ان ابو دھابی. اچھا, وہ آ رہے ہیں. پھر جو کہتے ہیں جی ڈیووس میں پلان پریزنٹ ہوئے ہیں, وہ تو لائک ہائی رائز بلڈنگز. سو مشاہد ناؤ دس از اے ویری سیریس کوسچن دیٹ پاکستان مسٹ فیس اینڈ ایڈریس, کیونکہ آن دا گراؤنڈ ہم کہتے رہے جی نہیں یہ تو بات ٹھیک نہیں. وی شوڈ ٹیک اے کلیئر پوزیشن آن دیٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلان ہے نیتن یاہو کا, اٹس ویری کلیئر. وہ آج سے نہیں ہے, شروع سے. بالکل. کیا پلان ان کا؟ ایرٹس اسرائیل, گریٹر اسرائیل. بالکل. جیسے انڈیا کا ہے اکھنڈ بھارت, گریٹر انڈیا. اب آئی تھنک دا اونس از آن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. کیا ہی پٹس اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ؟ اور میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ اس کے لیے کراس روڈز ہے. اگر امریکن انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں دین ہی ہیز ٹو سائڈ لائن نیتن یاہو. And not, Netanyahu sabotage کرنا چاہتا ہے peace process in Palestine. He wants to have an attack on Iran. He wants to destabilize the region. He wants to fragment the Muslim world. That agenda is not acceptable and not doable either. Okay, so you're right. But ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایران پہ US, despite whatever Israel is saying, ایران پہ وہ ایک ڈپلومیٹک اس پر they're on a diplomatic path. Backed by force of force. لیکن on Israel, Mushad, give me one signal
جو کہ آپ کو لگے کہ جی یہ جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا اس کو پش بیک کریں؟ ایران میں تو وہ کلیئر ہو گیا نا کہ انہوں نے کہا کہ ویری گڈ ٹاکس، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک سفارتی دونوں سائڈ نہیں گا، دونوں کا کامن میٹنگ گراؤنڈ ہے ایران اور یو ایس کا، اور ڈیل ہو سکتی ہے اگر یہ سیبوٹاژ نہ کریں اسرائیل کے اوپر. آئی فیل دیٹ دے آر ٹوٹلی ہاسٹیجز ٹو دا اسرائیل لابی اینڈ ٹو نیتنیاہو، اور اس میں مجھے کوئی ابھی تک نظر نہیں آیا. لیکن جو پبلک اوپینین ہے مغرب کی وہ تبدیل ہو گئی ہے. بے شک آپ دیکھیں ویسٹ پورے یورپ میں they have recognized Palestine. Out of 193 countries in the UN, 153 have recognized Palestine. سب سے بڑے جلوس مغربی ممالک میں نکلے ہیں. لیکن امریکن جو فورن پالیسی ہے، امریکن پالیسی ٹورڈز اسرائیل، میری شائمہ نے بڑی کی تھی، میں سن رہا تھا اس کو پچھلے ہفتے، انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی American policy on the Middle East is always dictated by Israel. The day it ends, ایران اور امریکہ کے تعلقات بھی نارمل ہو جائیں گے اور فلسطینی ریاست بھی نہیں بٹ یہ بات ٹھیک ہے. بٹ میرا خیال ہے جو ہمیں سوال ایڈریس کرنا ہے وہ یہ کہ in this situation where Pakistan is sitting at the table and actually within that framework اسرائیل بڑھتا جا رہا ہے آگے، اور اسرائیل تو بورڈ آف پیس میں آ گیا. اچھا وہ بورڈ آف پیس میں آ کے یہ سب کر رہا ہے جو کہ بالکل کانٹریڈکٹس ٹوٹلی پاکستان. کیا پاکستان کے الائز تو ہے نا، ترکی ہے، all 8 countries، سعودی عربیہ پرٹیکولرلی، میں نام جو ہے نا جو دبنگ، جی انڈونیشیا، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ایون قطر to a large extent, yes. So they have been taking strong positions. ابھی بھی اسٹیٹمنٹ ویسٹ اور ایون ایجپٹ اب کہہ رہا ہے تھوڑا بہت بات کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے I think there should be a collective voice کہ جناب یہ unacceptable ہے، یہ ریڈ لائن ہے and we will not accept. سب کہہ رہے تھے جنگ ہونے والی ہے ایران کے خلاف، لیکن اس کو پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، ہم نے کہا کہ نہیں، عمان اور ایون قطر سفارتی سولوشن کرے. جنگ رک گئی نا پھر، اس کا مطلب ہے یو کین چینج اور انفلوئنس پالیسیز آن سرٹن ایشوز. ویل آئی تھنک بورڈ آف، جیسے ہم کہتے رہے نا، تو بورڈ آف پیس کا پھر ٹیسٹ ہے بہت بڑا. آئی تھنک دس بگ ٹیسٹ ناٹ جسٹ آف دا بورڈ آف پیس، اٹس ٹیسٹ آف دا مسلم کنٹریز ہو ان دا بورڈ آف پیس. دیٹس دا پوائنٹ. آئی مین کہ دیٹ پریزنٹس ا ٹیسٹ فار دا مسلم کنٹریز. ایگزیکٹلی، ہاں کہ جی وہ پھر then that means they are not on the table, they are on the menu. ہاں بالکل، اگر ان کے سارے ایشوز ہی فارغ ہو رہے ہیں. ایکٹنگ ٹو بی ان دا ٹیبل بٹ ٹو بی ان دا مینیو. ہاں بالکل، بڑا بہت امپورٹنٹ ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ ہم جو خطے کی بات کریں اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ چائنا کا کیا رول ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مشاہد صاحب کہ چائنا کی اسرائیل کے ساتھ ایک تعلقات رہے ہیں اور وہ انہوں نے کوشش کی ہے بات کرنے کی، بٹ بیونڈ دیٹ چائناز ریلیشنز ود اسرائیل کنٹینیو اینڈ دس از دا وزڈم آف دا چائنیز کہ جی اس وقت ہم نے اس چیز میں نہیں جانا. تھوڑا سا ایکسپلین کریں ناظرین کو. چائنا کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اقتصادی بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، لیکن چائنا نے ہمیشہ اصولی موقف اختیار کیا ہے. اور بلکہ پہلی دفعہ اگر اسرائیل امریکہ میں اختلاف ہوا 2 سال پہلے بائیڈن کے زمانے میں، وہ کس ایشو پر ہوا کہ حائفہ میں جو ان کا پورٹ تھا اس میں چائنیز انویسٹمنٹ آ گئی، اور امریکن نے کہا کہ نکالو چائنیز کو، جو انہوں نے کر دیا. سو چائنیز کا تو یہ رول ہے کہ دے بلیو ان کنیکٹیوٹی. لیکن ایشوز دیکھیں، پیلسٹائن پر سب سے پہلا سٹینڈ چائنا نے لیا تھا 65 سے آنورڈ، اور ابھی بھی 2024 میں انہوں نے 14 پیلسٹینین فیکشنز کو بلایا تھا بیجنگ میں فار یونٹی ٹاکس. یہ صرف ان دا ہسٹری آف دا پیلسٹینین اسٹرگل ان 60 ایئرز 14 پیلسٹینین فیکشنز اکٹھے ایک ٹیبل پر بیٹھے. وہ ایک طرف حماس ہے، ایک الفتح ہے، ایک پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن ہے، اسلامک جہاد ہے، پاپولر ڈیموکریٹک فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن، سارے جو فیکشنز ہیں. تو یہ بڑا چائنا کا کمال ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، سب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اینڈ دے آر اسٹینڈنگ فرم آن دیٹ. باقی جو چائنا کے ان کے تعلقات ہیں، ایسے تو ترکی کے بھی اسرائیل سے تعلقات بہت قریب 49 سے تعلقات ہیں. تو لیکن ڈز اٹ مین کہ ٹرکی کے جو پوزیشن ہے پیلسٹائن از ڈائلیوٹڈ؟ نو، they are taking a very strong stand. اچھا، اگر آپ ٹرکی کی بات کریں تو سیریا میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ٹرکی اور اسرائیل پوٹینشلی فیس ٹو فیس. نہیں، they are at loggerheads totally. وہی نا، فیس ٹو مطلب اسرائیل wants to، ان کی اسرائیل کی کیا اسٹریٹجی ہے؟
divide and conquer, fragment societies, डिस्टेबलाइज करो फिर फ्रेगमेंट करो. बिल्कुल. लीबिया को किया उन्होंने, सोमालिया को किया. अब इसमें भी चाहते हैं वो द्रूज की बात करते हैं, कुर्द की बात करते हैं. टर्की ने कह दिया नो, उन्होंने कहा कि एंड दे आर ट्रेनिंग देयर ओन द सीरियन आर्मी, दे आर ट्रेनिंग द सीरियन इंटेलिजेंस, वो सारा कर रहे हैं. तो उसमें इजराइल साइडलाइन हो गया और इजराइल को बहुत तकलीफ है कि तुर्की ने तो पूरा कर लिया ना मामला ठीक उससे, अहमद अल शरा से. And I think that's good. We need stability in the region. Israel thought that they'll get a walkover in. And also they'll जंग चलती रहेगी और बॉक डाउन हो जाएंगे और उसको फ्रेगमेंट कर लेंगे. सो नहीं फ्रेगमेंट हो सका. तो यही कोशिश उनकी थी पहले इराक के ऊपर, वो फ्रेगमेंट नहीं हुआ. कुर्दों का भी रोल है, बाकी सब दोस्तों का भी रोल है इराक के लोगों का. तो उस हवाले से आई थिंक इट्स बीन अ बिग चेंज इन दैट सिचुएशन. एंड चाइना का ओवरऑल बताइए इन दिस. चाइना का ओवरऑल रहा है, देखें जी, चाइना इज नाउ इमर्ज्ड 2026 में एज एट पार विद अमेरिका. अभी ओवरटेक नहीं किया. मेरा ख्याल है कुछ लोगों को ये सुन लेना चाहिए कि इट्स नॉट द ओनली सुपर पावर, यूएस इज नॉट. सोल सुपर पावर की जमाना खत्म हो गया. और मैं अमेरिका की जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी आई है 23 जनवरी में, उसमें क्या लिखा है? विड्रॉल कर रहे हैं. उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना इज द नियर पियर मतलब एट पार विद अस, एंड चाइना इज नॉट आवर एनिमी, चाइना इज द कंपेटिटर. देखा ना, तो वो ठीक है, कंपेटिटर तो ठीक है. तो अब अप्रैल में शी जिनपिंग को मिलने जा रहे हैं ट्रंप, चीन जा रहे हैं. तो ये बड़ी मुस्बत बात होगी, बहुत मुस्बत, और ये पॉजिटिव बात है. उनकी रिकग्निशन होगी है. और आगे मार्को रूबियो ने पहले कह चुका है कि नाउ वी आर लिविंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, द वर्ल्ड हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड. अच्छा, सो देन दैट शोज टू यू, जो हम शुरू से कह रहे हैं कि ट्रंप पे देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस. अच्छा, एक तरफ वो चाइनीज को अटैक करने वर्बली, दूसरी तरफ आई लव शी, आई कैन वर्क विद शी, आई कैन टॉक टू शी. व्हाट डज ही से इन द नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी? US wants a respectful relationship with China. And I love President Xi Jinping. I have great respect for President Xi Jinping. उसने शी के खिलाफ एक बात नहीं की है. You think he started to love Modi? नहीं, मोदी के साथ नहीं वो हुआ. मोदी के साथ मुनाफिकत चल रही है. पहले वो नजरिया जरूरत के तहत चल रही है. दोनों तरफ नहीं, मुनाफिकत चल रही है. वो काफी बड़ी ब्रीच हुई है. उसने मोदी की बहुत बेइज्जती की है. उसने कश्मीर के ऊपर, 8 जहाजों के ऊपर, डेड इकोनॉमी और एक्शन के साथ भी ना उनके बंदों को उन्होंने एक्सपेल किया है हाथकड़ी लगा के कि ये इलीगल माइग्रेंट्स है. इंडिया की तो इस तरह इंडियन हिस्टोरियंस जो एक दो हैं, माय नीस हु टीचर्स एट मेरीलैंड, वो कह रही थी कि देव एक्चुअली उनके पीछे सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ है. वन ऑफ द हिस्टोरियंस हु सेड 5000 years of history जो लिखी है, एंड दिस हिस्टोरियन शी वाज सेइंग कि भाई देयर आर मेजर इश्यूज इन द इंडियन नैरेटिव वगैरह. ये तो नैरेटिव देख लेना, ये हम एज वी स्पीक टुडे इट्स 500 years of the Mughal Empire. 1526 में आए थे ना बैटल ऑफ पानीपत. तो 500 साल पहले इट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. जो तरक्की उन्होंने की है अंडर द मुगल एम्पायर, अंडर द मुस्लिम रूल, वो इंडिया ने कभी नहीं की. इंडिया वॉज यूनाइटेड. इंडिया वॉज प्रोवाइडिंग 25% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP एट दैट टाइम, थैंक्स टू द मुस्लिम रूल, मुगल रूल. तो दे शुड बी प्राउड ऑफ दैट. Also, जो आपने हिस्ट्री की बात की ना, नैरेटिव की. तो आई वाज विद ये आए हुए थे खुरम दस्तगीर साहब, वन ऑफ द few politicians who actually read. Actually, तो वो कह रहे थे कि जो इंडस सिविलाइजेशन है, he was referring to a book, कि सारी इंडस सिविलाइजेशन जो है वो it's in our खित्ता. और उसको आपने इंडिया ने अपनी कहानी से वो तो मिथोलॉजी है ना. हाँ, तो हमें कुछ ज्यादा लिखना पड़ना. आई एम सेइंग टू यू, योर बुक इज अवेटेड मुशाहिद. इसीलिए हम कहते हैं इंडस वैली पे जो एतजाज साहब ने किताब लिखी थी, वी नीड टू रियली नीड टू अप्रोप्रिएट, जो कि हमारी एंसेस्ट्री. बट ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू सो मच मुशाहिद. नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.